بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جناب رباب جنہیں مادر علی اصغر یا مادر سکینہ بھی کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک برس سے زیادہ زندہ نہ رہیں اور حضرت کے غم میں آنسو بہاتے بہاتے اس دنیا سے عالم جاوداں کی طرف رخصت ہو گئی۔ آپ جب تک زندہ رہیں چھاؤں میں نہ بیٹھی، نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے امام ہونے کے ناطے آپ کو چھاؤں میں آنے کا حکم دیا تو کیا ہوا؟ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، جناب رباب کربلا کے دلخراش مناظر اور راہ کوفہ و شام میں پڑنے والے مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے جب رہا ہو کر مدینہ پہنچی تو امام حسین علیہ السلام سے وفا و خلوص، سچی محبت و الفت کی بنا پر کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھی، رات کی تاریکی میں کبھی بھی چراغ روشن نہیں کیا۔ آپ نے اپنے باوفا شوہر کے غم میں بہت سے اعشار کہے، جن میں سے کچھ کا ترجمہ یوں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں: اے میرے سید و سردار، آپ عظمت و شرافت کی عظیم چٹان تھے جس پہ میں پناہ حاصل کرتی تھی۔ آپ محبت و الفت، دین و مبین کے ساتھ میرے ہمراہ تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد اب کون ہے جو یتیموں اور اسیروں کی خبر گیری کرے گا؟ خدا کی قسم، آپ کے بعد میں ہرگز سائے میں نہیں بیٹھوں گی یہاں تک کہ قبر میں چلی جاؤں۔ جناب رباب علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک برس سے زیادہ زندہ نہ رہیں اور حضرت کے غم میں آنسو بہاتے بہاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، علامہ رشید ترابی مجلس ترابی حصہ دوئم صفحہ نمبر 245 میں فرماتے ہیں کہ جب آل محمد قید سے چھوٹ کر 40 کے روز کربلا آئے اور 3 دن تک شہزادیاں ٹھہری، خیمے ڈالے گئے، مجلسیں ہوئی، ماتم ہوا، سید و سجاد نے کہا: پھوپھی اماں، وطن چلیے۔ جناب زینب نے فرمایا: بیٹا، تم امام ہو، حجت خدا ہو، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ سواریاں آئی، بڑے احترام سے تمام بیویوں کو جناب زینب نے خود سوار کروایا۔ اپنی سواری کا وقت آیا، پردہ محمل کو اٹھایا، بھائی کی قبر کو دیکھا، آخری سلام کیا۔ اب جو بھائی کی قبر پر نظر گئی، دیکھا کوئی بی بی قبر امام حسین سے لپٹی ہوئی ہے۔ بنت علی نے فرمایا: بٹھا دو میرے ناکے کو۔ ناکا بٹھایا گیا۔ علی علیہ السلام کی بیٹی اتری، دوڑ کر قبر کے پاس گئی اور فرمایا: بی بی کون ہو؟ ایک مرتبہ سر بلند کر کے اس بی بی نے کہا: شہزادی، میں ہوں حسین کی کنیز ام رباب۔ جناب زینب نے فرمایا: آپ نہیں چلیں گی مدینے؟ بی بی ام رباب نے رو کر کہا: شہزادی، مدینے میں میرا کون ہے؟ اللہ نے مجھے 2 بچے دیے۔ سکینہ قید خانے شام میں سو گئی، میرا اصغر یہاں ہے۔ یہ میرے والی وارث میرے حسین کی قبر ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ زندان سے رہائی کے بعد جب لٹا ہوا یہ قافلہ مدینہ پہنچا، اس وقت سے اور رحلت تک یہ بی بی کبھی سائے میں نہ بیٹھی، نہ ہی کبھی ٹھنڈا پانی پیا۔ جب حرملہ لعین کو امیر مختار نے قتل کیا اور اس لعین کا سر امام سجاد علیہ السلام کے پاس لائے تو امام سجاد علیہ السلام مسکرائے اور بی بی ام رباب کے پاس آ کر حرملہ کے جہنم رسید ہونے کی خبر دی اور بی بی ام رباب علیہ السلام سے سائے میں چلنے کو کہا۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا: اماں، سب بیبیاں کہتی ہیں کہ آپ سائے میں بھی آ جایا کریں۔ بی بی رباب نے فرمایا: بیٹا، یہ میں نہیں کر سکتی، میں سائے میں نہیں آؤں گی، کبھی دوبارہ یہ فرمائش نہ کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام نے ماں کی محبت سے سرشاری میں فرمایا: اماں بتاؤ میں کون ہوں؟ بی بی رباب نے کہا: بیٹا، تم امام وقت ہو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: اماں، میں امام وقت ہونے کے ناطے آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیں۔ بی بی رباب امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ کا
सहारा लेकर खड़ी हुई और फरमाया, परवरदिगार तू मेरे वादे की लाज रखना। करबला में मैंने अपने वाली वारिस से और इस वक्त के इमाम से वादा किया था कि मेरे वाली वारिस मैं अब कभी साए में ना बैठूंगी, और आज इमाम का हुक्म है, इसको टाला नहीं जा सकता। अभी सीधा खड़ी भी ना होने पाई थी कि रूह कब से अंसरी से परवास कर गई। इमाम ने माँ को ज़मीन पर लिटाया और फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम हो इस बीबी पर जिसके वादे का अल्लाह भी एहतराम करे। वक्त आखिर बीबी उम्मे रुबाब अलैहिस्सलाम की चादर के पल्लू में गिरा बधी हुई थी। जब इस गिरा को खोला गया तो उसमें बीबी मासूमा सकीना अलैहिस्सलाम की बालियां और शहजादे अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां थी। अला लानतुल्लाहि लल कौमिल काज़िबीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।